Audio Jungle. وبرکاتہ۔ محترم جناب عبدالحق نذیر صاحب، مجلس اتحاد المسلمین شعبہ تنظیم کے انچارج، جناب منہاج صاحب، رکن بلدیہ مجلس اتحاد المسلمین و انچارج مدھیہ پردیش، میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر اور ایک لمبا سفر طے کر کے آپ حیدرآباد کو آئے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں، آپ کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں، اور اللہ سے میری دعا ہے کہ آپ کا یہاں آنا اور ہماری اس گفتگو اور جو فیصلہ ہوگا اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اور اس سے مجلس اتحاد المسلمین کو مدھیہ پردیش میں مضبوطی اور طاقت عطا فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے مجلس اتحاد المسلمین کے انچارج مدھیہ پردیش آپ کے سامنے یہ بتایا ہے کہ جن مقامات پر بلدیہ کے انتخابات یا گرام پنچایت کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ کو بتایا کہ جبل پور، بھوپال، اندور، کھرگون، برہان پور اور رتلام اور کھنڈوا، سیندوا میں تو 6 مہینے کے بعد بلدیہ کے انتخابات ہو رہے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ مجلس اتحاد المسلمین کو زمینی سطح پر مضبوط کریے، اور دوسرے یہ کہ مجلس اتحاد المسلمین اس بات کی کوشش کر رہی ہے، لڑ رہی ہے کہ مظلوموں کو انصاف ملے، اقلیتوں کو ان کا حق ملے، اور مسلمانوں کو بھارت کے لوک تنتر میں، بھارت کی سیاست میں ہم کو اپنا جائز مقام ملنا چاہیے۔ اور اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین کی پوری کوشش یہ ہے کہ مسلمان، دلت اور کمزور طبقات کو لے کر ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنایا جائے، اور یہی کوشش ہم لوگ اب تک کرتے آئے ہیں، کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب تک آپ کی ایک سیاسی طاقت نہیں بنے گی، آپ کے مسائل کی ترجمانی نہیں ہوگی، آپ کی تکالیف دور نہیں ہوں گی، اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ بلدیہ ہو، ضلع پریشد ہو، گرام پنچایت ہو، اسمبلی ہو یا پارلیمنٹ ہو، یہاں پر آپ کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ مجلس فرقہ پرست ہے، تو پھر جو دوسری نام نہاد سیکولر پارٹیاں ہیں اور بی جے پی ہے، جب وہ کاسٹ کے اوپر پولیٹکس کرتی ہے تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ جب ان کے پاس ٹکٹ ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ فلاں مقام پر کس کا پرسنٹیج زیادہ ہے، مگر جب بات آتی ہے دلتوں کی اور اقلیتوں کی تو فوراً یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ فرقہ پرستی کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہم آپ سے ایک اپیل کر رہے ہیں کہ وقت اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کو مدھیہ پردیش میں بھی مجلس کو مضبوط کرنا ہے، اور آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، آپ لوگ جان چکے ہیں، مدھیہ پردیش کی جنتا دیکھ رہی ہے کہ جب کانگریس کو اقتدار ملا تو ان کو اقتدار وہ بچا نہیں پائے، انہی کے ایم ایل ایز نکل کر بی جے پی میں بھاگ گئے، جس کی وجہ سے آج بی جے پی وہاں پر سطح میں ہے۔ اب اس کا ذمہ دار تو مجلس کو نہیں کھڑا کر سکتے آپ، کیونکہ آپ ہی کے ایم ایل اے جس کو مدھیہ پردیش کی جنتا نے، عوام نے کامیاب کیا، وہ بی جے پی میں بھاگ گئے اور بی جے پی کو وہاں پر سطح دی اور دوبارہ بی جے پی کا مکھیہ منتری بنا دیا۔ تو یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم حکومتوں کو بدل نہیں سکتے، مگر ہم اپنے ووٹوں سے کمزور طبقات کو ساتھ لے کر ہم اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنے کی ہمارے پاس صلاحیت ہے اور ہمارے پاس اس کی طاقت بھی ہے۔ تو ہم کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔
آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کھرگون میں اور سیندواں میں جو تماشا ہوا اور بغیر نوٹس دیے میرے خیال سے کھرگون میں سیندواں میں 13 یا کھرگون میں 22 گھروں کو دکانوں کو بغیر نوٹس دیے بلڈوزر لگا دیا گیا، جس میں وہ ایک وسیم شیخ جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اس کا گھر بھی شامل، دکان شامل ہے۔ پھر وہاں پر ایک واقعہ ہوا کہ ایک لڑکے نے کسی لڑکی سے شادی کی تو وہاں کے ڈی ایم صاحب نے یہ کہا کہ یہ اینٹی نیشنل ہے اور اس کا گھر توڑ دیا۔ اس لڑکی کو جبل پور ہائی کورٹ جا کر کورٹ سے آرڈر لے کر اپنی جان کے تحفظ کا کورٹ سے مطالبہ کرنا پڑا اور کورٹ نے آرڈر پاس کیا اس کے حق میں۔ تو یہ موجودہ حالات ہیں جس پر آپ کو اور ہم کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ متحد رہیے، اور اگر آپ متحد رہ کر کام کریں گے اور ایک ڈسپلن کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ہم لوگ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہر کوئی بولے گا کہ میں مدھیہ پردیش کا نیتا ہوں، میں فیصلے کر لوں گا، اگر کوئی یہ کہے گا کہ مدھیہ پردیش کا صدر میں ہوں، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ کوئی بھی تنظیم ہو یا کسی ایک گھر بھی ہو، اگر گھر میں بھی اگر ہم کسی کو ایک کو بڑا بناتے ہیں اور ان بڑوں کی فیصلوں کو جو مشورے پر لیے جاتے ہیں اس کے بعد ان فیصلوں پر عمل کیا جاتا ہے تو اس میں ایک ڈسپلن بھی ہوتا ہے، اس میں اتحاد دکھ کر آتا ہے اور ہم اپنی منزل کو پا بھی سکتے ہیں۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ متحد رہیے، اور اس سلسلے میں آپ کو جو پروگرام بنانا ہے الیکشن لڑنے کے لیے، نذیر صاحب اور منہاج صاحب آپ ان سے واقف ہیں، وہ آپ کے درمیان میں بھی آئیں گے۔ اچھے امیدواروں کا آپ انتخاب کریے جو الیکشن لڑنے کا سلیقہ جانتے ہیں اور جو مجلس کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، جو مجلس سے وابستہ رہیں گے اور اس مجلس کی ذمہ داری کو آگے بھی لے کر جائیں گے۔ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ الیکشن کے سلسلے میں بہت سے لوگوں کو اپنا امیدوار تو بنا دیتے ہیں، مگر ان کی جو مجلس سے وابستگی ہونی چاہیے وہ صرف الیکشن کی حد تک ہوتی ہے۔ الیکشن اگر وہ جیت جاتے ہیں تو جیتنے کے 24 سے 48 گھنٹے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ اب کہاں پر جانا ہے، اور اگر ہار گئے تو ان کو لگتا ہے کہ اپنا مقصد حاصل نہیں کیے۔ تو اس بات کو یاد رکھیے کہ میں نتیجہ اچھا چاہتا ہوں، مگر ایسا نتیجہ نہیں چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی سے کوئی جیتے اور پھر اس کے بعد وہ کسی اور جگہ پر نظریں جما کر بیٹھے، کب وہاں پر جا کر بیٹھ جاؤں۔ کیونکہ جماعت کو ہم لوگ صرف اگر خیام عمل میں لائے ہیں تو صرف ایک بلدیہ کے انتخابات کی حد تک نہیں بلکہ اسمبلی کے انتخابات بھی ہم کو لڑنا ہے، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا الیکشن بھی لڑنا ہے تو برابر میں تیار ہوں اس کے لیے، مگر بشرطے کہ ہم پہلے بلدیہ کے الیکشن میں اچھی محنت کریں، اچھے لوگوں کو جماعت میں شامل کریں اور اچھے امیدواروں کو آپ اپنا پارٹی کی طرف سے ان کو اپنا کینڈیڈیٹ بنائیے، امیدوار بنائیے تاکہ الیکشن میں ہم لڑ سکیں۔ اور انشاءاللہ تعالی جب الیکشن ہوگا آپ لوگ طے کریے، تاریخ بتائیے، میں آؤں گا، انتخابی جلسے بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ اور ہم مل کر پوری کوشش کریں گے، کیونکہ یہ کام صرف میں اکیلے نہیں کر سکتا۔ اگر کسی میں غلط فہمی ہے تو اس غلط فہمی کو نکال دیجئے۔ میرے ایک تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، میں تو صرف آٹے میں نمک کا کام ادا کر سکتا ہوں، اصل کام تو آپ ذمہ داروں کو کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ ایک اچھی ٹیم بنائیے، اچھے لوگوں کو ساتھ لیجئے، اور اس انتخابات میں مضبوط طاقتور لوگوں کو پارٹی کا امیدوار بنائیے جو جماعت کو سمجھ سکیں، مجلس کے کام کو بھی لے کر آگے بڑھ سکیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سے میری دعا ہے اور کوشش ہے کہ ہم لوگ اس کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ میں ظہیر صاحب کا ویلکم کرتا ہوں، ایڈوکیٹ ظہیر صاحب کا، اور آپ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آپ کو برہانپور شہر کا صدر منتخب کیا گیا ہے، اور